نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، محرم الحرام کا برکت والا مہینہ جاری و ساری ہے۔ حرمت والے مہینوں میں یہ پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی بڑی برکتیں ہیں۔ جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جاتی ہے۔ یکم محرم الحرام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت اور 10 محرم الحرام حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے رفقاء رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی لازوال قربانیاں تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ آج کی اس محفل میں آپ کے سامنے نواسۂ رسول امام عالی مقام جناب حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ شاعر فرماتے ہیں، ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا، جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ رات امام عالی مقام کی آخری تقریر میدان کربلا میں ظالموں کے سامنے خطاب کر رہے ہیں کہ اے لوگو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آ جاؤ۔ اگر واقعی خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدائے شہید و بصیر کو کیا جواب دو گے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بے وفا، تم نے مجھے خطوط بھیج کر بلایا اور جب میں یہاں آیا تو تم نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا کہ ظلم کی انتہا کر دی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں کو خاک و خون میں تڑپایا۔ اپنے رسول کا گھر ویران کرنے والوں، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو۔ پھر یہ سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرے والد کون ہے، میری والدہ کس کی لخت جگر ہے۔ ظالموں، اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ محترم حضرات، یزیدی اتنے شقی اور بدبخت تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ ان کے دل نہایت سخت ہو چکے ہیں، مگر وہ اپنا فرض پورا کر رہے تھے۔ کہیں محشر میں کوئی یزیدی یہ نہ کہے کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہ تھا۔ نواسۂ رسول کربلا کے میدان میں تنہا کھڑے ہیں، ہونٹوں پر تشنگی کے کانٹے چبھ رہے ہیں، آسمان سے سورج آگ برسا رہا ہے،
آج فرات کا پانی ہر شخص، چرندہ پرندہ، انسان، جانور سب کے لیے عام ہے، مگر نواسۂ رسول کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ شیر خدا کے شعر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد بھی استقامت کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ ایمان کی روشنی آنکھوں سے جھلک رہی ہے، چہرے انور پر اعتماد کا نور بکھرا ہوا ہے، گھوڑے پر سوار ہے، شہادت کی تیاری ہے۔ اس زمین والوں جی بھر کے دیکھ لو نواسۂ رسول کو، اس کے بعد یہ نورانی مخرا کوئی نہ دیکھ سکے گا۔ آج آخری دیدار کر لو، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذاتے خود تلوار ہاتھ میں لے کر دشمن سے مقابلہ کے لیے نکلے۔ یزیدی عساکر پر خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ فرزندن شیر خدا سامنا کرنے سے ہر کوئی کترا رہا ہے۔ الغرض کہ آپ نے حملہ شروع کر دیا، جو آپ کے سامنے آیا آپ اس کو تہہ تیغ کرتے گئے، یہاں تک کہ بے شمار یزیدی آپ نے واصل جہنم کیے۔ 22,000 یزیدیوں کا مقابلہ تنے تنہا بھوکے پیاسے کرتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، جرات اور استقامت دیکھ کر یزیدی فوج نے انفرادی جنگ بند کر دی، اور ایک بدبخت نے آواز دی، دیکھتے کیا ہو، تیروں کی بارش کر دو۔ تیروں کی برسات میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم عطر چھنی ہو گیا، زخموں سے چور چور۔ امام عالی مقام پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا گیا، پھر آپ کو چاروں طرف سے دشمنوں نے نرگم میں لے لیا۔ وہ گل عذرا فاطمہ خاروں میں گھر گر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا۔ امام عالی مقام زخموں سے چور چور اپنی مبارک سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ اب زندگی کا آخری لمحہ آ پہنچا۔ امام عالی مقام نے دریافت کیا، کون سا وقت ہے؟ جو جواب ملا، نماز کا وقت ہے۔ فرمایا مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ امام عالی مقام آپ کی عظمت کو سلام۔ زندگی کے ان آخری لمحات میں انسان اپنے بہن بھائی، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے ملاقات کی خواہش کرتا ہے، مگر آپ نے کوئی ایسی خواہش نہ کی، بلکہ نماز پڑھنے کی خواہش کی، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی خواہش کی، اور ہمیں یہ پیغام دے گئے، اے میرے نانا جان کے امتیوں، کیسا ہی کٹن موقع آ جائے نماز نہ چھوڑنا۔ میدان کربلا میں شہ تشنا کام نے پیغام یہ دیا ہے جناب امام نے، رشتہ خدا سے اہل وفا توڑتے نہیں، مر جاتے ہیں مگر نماز چھوڑتے نہیں۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون آلودہ مبارک ہاتھوں سے تیمم فرمایا اور نماز شروع کر دی۔ جب آپ سجدے میں گئے تو بدبخت شمر آگے بڑھا اور امام عالی مقام کے سر ناز کو تن اقدس سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس کی گردن کے بو سے محبوب خدا لیا کرتے تھے، اس گردن پر تلوار ماری گئی۔ یہ گردن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹی یا بوسہ گاہ مصطفیٰ کٹ گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کر دیا، مرد حق باطل سے خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا نہیں سکتا۔ کربلا والوں نے دین کی سر بلندی کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر اسلام کے تحفظ کے خاطر جان کی قربانی دینی پڑے تو اس سے کبھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خدا خاندانی اہل بیت، اور کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین۔ ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین۔ 10 محرم الحرام حسینیت کی فتح اور یزیدیت کی شکست کا دن ہے۔ 10 محرم الحرام حق کی فتح اور ظلم کی شکست کا دن ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام احمد اور امام بہقی حضرت امام عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کا بیان ہے کہ میں نے ایک روز تحبیت کے وقت خواب میں سرکار کریم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے سر اقدس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور گرد آلود ہیں، آپ کے ہاتھ میں خون سے لبا بھری ہوئی ایک بوتل ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس بوتل میں یہ خون کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔
جو آج کے دن صبح میں جمع کر رہا ہوں۔ حضرات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اور دن کو یاد رکھا، بعد میں مجھے خبر ملی تو معلوم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی روز شہید کیا گیا۔ سرشار امام حاکم اور امام بہقی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہے کہ مجھے خواب میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، دیکھا کہ آپ کے سر اقدس اور داڑھی شریف پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا میرے بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، میں ابھی مقتل حسین میں گیا تھا۔ اور امام بہقی اور امام ابو نعیم بصرہ زادیہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو رات کو آسمان سے خون کی بارش برسی۔ صبح ہم نے دیکھا کہ ہمارے گھڑے اور مٹکے خون سے لبریز تھے اور ہماری ہر چیز خون سے آلود تھی۔ رات شہادت کے بعد یزیدیوں کا ظلم دیکھیں، خاندان رسول کا ایک ایک فرد کو قتل کرنے کے بعد بھی یزیدیوں کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا، انتقام کی آگ سرد نہ ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار رفقا کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، گھوڑوں کے ٹاپ سے شہزادگان رسول کے نازک جسموں کو روندا ڈالا گیا۔ یہ نازک جسمیں پہلے ہی سے تیر سے چھلنی ہو چکی تھی، مزید ظلم و ستم کیا گیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش سے گزرے تو انتہائی درد کے ساتھ روتے ہوئے مدینے کی طرف منہ کر کے پکارا، واہ محمد محمدہ، واہ محمدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کا سلام ہو۔ نانا جان امام حسین میدان کربلا میں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں اور تمام اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ آپ کے شہزادوں کو قتل کیا گیا، ہوا ان کی لاشوں پر خاک اڑا رہی ہے۔ آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں، ہمارے خیموں کو آگ لگا دی گئی، ہمارا سامان چھین لیا گیا۔ نانا جان آپ کا گھرانہ کھلے آسمان تلے رات گزار رہا ہے۔ یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ درد بھری پکار سن کر ہر کوئی رونے لگا۔ 11 محرم الحرام کی صبح خاندان اہل بیت کے افراد کو قیدی بنا کر کوفہ ابن زیاد کے پاس روانہ کر دیا گیا۔ دوسری طرف جب یزیدی لشکر چلا گیا تو قبیلہ بنی اسد نے جو قریب کے گاؤں آزریہ میں رہتا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو آ کر دفن کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور اور ابن زیاد کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جب کوفہ پہنچا اور بڑے دربار میں ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا گیا، اس وقت ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے وہ آپ کے لبوں اور دانتوں کو ٹھوکر دینے لگا۔ صحابہ رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بوڑھے جو اس وقت وہاں موجود تھے، اس گستاخی کو دیکھ کر تڑپ گئے اور روتے ہوئے فرمایا، چھری کو ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول کریم کو دیکھا ہے کہ وہ ان لبوں اور دانتوں کو چوما کرتے تھے، اور پھر زار و قطار رونے لگے۔ ابن زیاد نے غصے میں کہا، خدا تجھے خوب رلائے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو میں تیری گردن مار دیتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ افسوس ہے تجھ پر، تجھے میرے بڑھاپے کا تو خیال آیا مگر اپنے نبی کی نسبت کا خیال نہیں آیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور اور شہزادیوں کو کوفہ کے کوچا وہ بازار میں پھروایا اور اس طرح اپنی بے غیرتی اور بے حیائی کا مظاہرہ کیا۔ جب امام حسین کے سر انور اور پاک بیبیوں والا قافلہ کو کوفہ کے بازار اور گلیوں سے گزرا تو کوفہ والے اپنے گھروں کے چھتوں پر چڑھ کر رونے اور
ٹوکے پیٹنے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو دیکھا تو فرمایا اے کوفہ والو، تم ہی وہ لوگ ہو جس نے میرے بھائی حسین کو خطوط لے کر بلوایا اور جان و مال نچھاور کرنے کی باتیں کی تھی، اور جب میرا بھائی آیا تو تم لوگوں نے بے وفائی کی اور اب روتے پیٹتے ہو۔ میں تمہارے خلاف دعا کرتی ہوں تم ہمیشہ روتے اور پیٹتے رہو گے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہوئے کہ آج بھی ایک گروہ روتا اور پیٹتا رہتا ہے۔ رات اب خاندان رسالت کے افراد کو قیدی بنا کر کے دمشق یزید کے پاس روانہ کیا گیا۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ اپنی کتاب شرح الشہاداتی میں لکھتے ہیں کہ یزیدی جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے، جب وہ ایک مقام پر پہنچ کر نیند پینے کے لیے بیٹھے تو قدرت الہی سے ایک آہنی قلم ظاہر ہوا جس نے خون سے یہ عبارت لکھی اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدی یوم الحساب۔ کیا امام حسین کے قاتل یہ امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے نانا جان ان کی شفاعت کریں گے؟ منحال کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرناز کو دیکھا جب یزیدی اس کو اٹھائے لے جا رہے تھے۔ میں اس وقت دمشق میں تھا۔ آپ کے سرناز کے سامنے ایک آدمی سورہ کہف پڑھتا جا رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا اب حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اصحاب کہف میری قدرت کے عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرناز سے یہ آواز آنے لگی وَآجَبَ مَنْ أَصْحَابَ الْكَهْفِ قَتْلِي وَحَمْلِي، اور اصحاب کہف کا واقعہ عجیب تھا اور میرا قتل ہونا اور میرے سر کو اٹھائے پھرنا اس سے بھی عجیب تر ہے۔